بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کے لیے آج ایک بہت ہی عالیشان اور بہت ہی مجرب آزمودہ عمل مبارک لے کے میں حاضر ہوں۔ ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا لفظ جو آپ کے نصیب اور تقدیر کو بدل دے گا، ایک ایسا لفظ جس کے پڑھنے سے، جس کے ذکر کرنے سے، جس کا وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت کے فرشتے نازل ہو جائیں گے اور سخت سے سخت اور بڑی سے بڑی حاجت منٹوں میں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ ہر جائز حاجت کے لیے، تمام تر پریشانیوں کے لیے بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے، ہر اس پریشانی کے لیے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا مبارک عمل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت پیش ہوتی، جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک وظیفے کی طرف رجوع فرماتے۔ اس کے حوالے سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف کوئی حاجت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف حاجت ہو یا اللہ کے کسی بندے کی طرف حاجت ہو، تو اس کو چاہیے کہ کامل وضو کرے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحفہ درود و سلام پیش کرے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نبینہ شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ میری بینائی کو لوٹا دے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخصوص دعا کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ اس مخصوص طریقے سے دعا کرنے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی تمہاری بینائی کو واپس لوٹا دے گے۔ اب وہ شخص جو تھا، وہ صحابی جو تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے وظیفہ مبارک لے کے اگر گیا، ہم کسی اچھے حکیم سے یا ڈاکٹر سے یا طبیب سے کوئی نسخہ لیتے ہیں تو پھر اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طبیب دو عالم ہیں، کل کائنات کے طبیب ہیں، طبیب کائنات ہیں، طبیب کونین ہیں، طبیب عالم ہیں، ان کی بارگاہ سے ان کو نسخہ ملا تھا تو انہوں نے اس کو جاتے ہی اس مخصوص طریقے کے ساتھ استعمال کیا جس مبارک طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ ان کا اس عمل کو کرنا تھا کہ اس کی بدولت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ آج بھی وہی دعا کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے مانگے، میرا یقین اور ایمان کامل ہے کہ اللہ رب العزت اس کی اس جائز حاجت کو ضرور بازضرور قبول فرمائیں گے اور اس کی حاجت پوری فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، انتہائی آسان ہے، بہت ہی مختصر عمل ہے جس کو آپ نے کرنا ہے، زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ پر کوئی مشکل آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی غم آ رہا ہے، کوئی حاجت درپیش ہے، تو ایسی حاجت جو آپ کے کسی وجہ سے حل نہیں ہو رہی، آپ نے اس کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کی ہے لیکن وہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو انشاءاللہ آپ اس مبارک وظیفہ کو کریں، اس مبارک عمل کو کریں، اس کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے کہ میں علی ایک درد میں مبتلا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نے حاضری پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے یہ درد ہے اور یہ درد جا نہیں رہا۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک جگہ پہ کھڑا فرما دیا، فرمایا اپنی جگہ پر علی کھڑے ہو جاؤ، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع فرما دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر مجھ پر کپڑے کا ایک کنارہ ڈال دیا آقا علیہ السلام نے، اور فرمایا اے ابو طالب کے بیٹے، تو نے مرض سے شفا پائی، اب تجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ اپنے لیے اللہ سے مانگا اس جیسا ہی تمہارے لیے مانگا، میں نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا، اور بے شک مجھ سے کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے ایسے لگا گویا مجھ میں وہ مرض تھا ہی نہیں، وہ بیماری مجھے لگی ہی نہیں، وہ درد مجھے زندگی میں ہوا ہی نہیں۔ یعنی نماز ادا کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے کپڑے کا جو ایک پلو تھا، ایک کنارہ تھا، وہ حضرت علی کے جسم پہ ڈالا اور فرمایا علی اب دیکھو تو مجھے بہت پیارا ہے ابو طالب کے بیٹے، اب دیکھو وہ درد کدھر گئی۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اب ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ درد مجھے ہوا ہی نہیں، وہ تکلیف مجھے ہوئی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی، وہ اپنے اور دوسروں کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نہایت پرہیزگار تھے۔ ایک مرتبہ نکلے تو ان کو چور ملا جو ہتھیار اس کے پاس کافی تھے۔ اس چور نے کہا اپنا سامان یہی ڈال دے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا مال یہ ہے جو چاہے سو کرو۔ اللہ اکبر۔ تو وہ چور کہنے لگا، وہ ڈاکو کہنے لگا، وہ راہزن کہنے لگا کہ سارا مال ادھر رکھ دو نہیں تو میں تمہارا خون کر دوں گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے وہ صحابی انہوں نے فرمایا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو میں نماز پڑھ لوں۔ چور نے کہا نمازیں جتنی مرضی پڑھ لے، جتنی مرضی تو نے نمازیں پڑھنی ہیں پڑھ لے، لیکن میں نے تیرا خون کر دینا ہے، میں نے تیرا قتل کر دینا ہے۔ آپ نے نماز شروع کر دی اور ان کی نماز شروع ہوئی۔ اس نماز کی برکت سے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جس نے وہاں آ کر وہ جو ڈاکو، وہ جو چور، جو لٹیرا، جو راہزن، جو بدماش تھا، آپ کا قتل کرنے والا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابی کی اللہ نے مدد فرمائی اور اس فرشتے نے خوشخبری سنائی تو بھی اللہ کے سامنے باوضو ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ سے مدد مانگ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں جو یہ مبارک ورد کرتا ہے۔ مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور کرنا کیا ہے؟ روزانہ اپنے صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نماز پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی صورت آتی ہے وہ پڑھ لے، اور اگر کوئی اور صورت حفظنی کرنی چاہیے، کم از کم ہر مومن مسلمان کو قرآن پاک کی آخری 10 صورتیں کم از کم یاد ہونی چاہیے، زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ قرآن کریم برکت والا ہے، عظیم ہے، عظیم الشان، لا ریب فی کلام ہے، جتنا بھی یاد کریں اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کسی کو حفظ کی طاقت عطا فرمائے وہ حفظ کر لے، لیکن اگر کوئی بھی صورت یاد نہیں تو کم از کم سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص، وہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے، آپ وہی پڑھ لیں اور وہیں بیٹھ کر یہ دعا مانگیں جو دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ لفظ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مانگیں۔ اور یہ دعائے مبارکہ آپ سکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ 2 رکعت آپ نے 2 رکعت 2 منٹ لگتے ہیں، 4 منٹ لگتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم
सुबहान अल्लाह रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस दुआए मुबारका को पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। और अगर ये भी ना पढ़ सके तो फिर इतना ही पढ़ लें, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। 11 मरतबा आप 2 रकतों के बाद नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब 11 मरतबा पढ़ लें। अव्वल आखिर आप दरूद पाक एक एक बार पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अगर आपको हमारा ये वजीफ़ा, ये अमल मुबारक अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को अपने प्यारों तक पहुंचाएं। अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में जितने भी मोबाइल के अंदर नंबर हैं सब पर इसको भेजें। अगर आपका फेसबुक आईडी है तो उसके ऊपर लगाएं, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर सब्सक्राइबर नहीं हैं तो पीर अबू नुमान रिजवी सैफ़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हमें भी कर भला हो भला होगा भले का भला, क्योंकि भला करने वालों का भला अल्लाह फरमा देता है। अपने आप को नमाज के साथ मुज़य्यन कीजिए, 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर व अस्सलाम।